وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کرسی دیکھیں، کرسی کا انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، گزشتہ جمعوں میں ہم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت اور خاندان اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ کے صبر و تحمل کے بارے میں سن رہے ہیں کہ آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھا اور حق کو پہچان کر اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کی قربانی دی. اللہ جل شانہ نے انسان کی کامیابی کے جو راز بتلائے ہیں اس میں وعملوا الصالحات، اعمال صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کا کہتے رہنا اور حق بات کی تلقین کرنا، یعنی صبر کے دامن کو تھامے رکھنا اور حق بات کے آپس میں مذاکرے کرنا کہ اللہ نے انسان کی زندگی کو حالات کے ساتھ جوڑا ہے اور وہ حالات انسان پر آتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں ذرا.
انسان پر جو حالات آتے ہیں اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اس وقت انسان پر حالات چل رہے ہیں یہ اس کے اپنے معاملات ہیں، اور اللہ نے انسان کے حالات کو اپنے امر کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے حالات اس کے حق میں ہوتے ہیں، جیسے کاروبار کی پوزیشن اور کاروبار کی ترقی، اور انسان کاروبار کی طرف سے مطمئن رہتا ہے، اور صحت کی سلامتی کی طرف سے انسان مطمئن رہتا ہے، اور اولاد کی فرما برداری اور ازواجی زندگی کے اخلاق کی وجہ سے انسان مطمئن رہتا ہے، اور انسان کی ضروریات میں گاڑی اور اس کی ضروریات کے اندر اس کی رہائش اور دیگر معاملات اس کو پرسکون ماحول مہیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر حالات کے عین مطابق فیصلے ہوتے تو اس پر موت نہ آتی، اگر حالات کے مطابق فیصلے ہوتے تو اس کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا یا دوسری کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا۔ اب وہ کیا کہتا ہے، یار اچھا والا تھا، صحیح تھا، بالکل پریشانی نہیں تھی، اچانک بی پی شوٹ کر گیا، ڈاکٹر پوچھتے ہوئے آپ نے پریشانی لی، کہا نا جی نا، پریشانی کا ہمارے گھر سے کیا تعلق، میرے سے کیا تعلق، میں تو کبھی پریشان ہوا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی بندے پر آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اے میرے بندوں میں تمہیں آزماؤں گا۔ لام اور واو کا اضافہ کیا کہ ہو ہی نہیں سکتا کسی جاندار کو ہم نہ آزمائیں، نہیں آزمائیں تو نہیں صحیح، وگرنہ ضرور بضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے آزما لیں۔ 5 چیزیں تو اللہ نے گنائی ہیں، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یا اس کی کھیتی باڑی سے الٹ چل رہا ہوں، یا اس کی کھیتی باڑی سے یا اس کے مال میں نقصان، یا کھیتی باڑی میں اولاد بھی آئی، اور اس کی جان، والانفسی، اب اس کی جان سے، بھوک سے اور فقر و فاقے سے اور خوف سے، کبھی دشمن کا خوف مسلط کر دینا، کبھی بیماری، ہم اسے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ جل شانہ نے جتنا آزمائش کو اونچا کیا، اللہ نے خوشخبری بھی اونچی ذات کے ذریعے سنائی، کن کے ذریعے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرا حبیب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر اس پر اللہ کے انعامات آئے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، صبر کرنے والے ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، صبر کرنے والوں کو اللہ جنت اور جنت کے اندر رزق عطا فرمائیں گے، یہ اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا۔ اور انسان کے کبھی حالات بالکل ہی گرے پڑے ہوتے ہیں، اچانک انسان کے حالات میں ایسی خوشی آ جاتی ہے زندگی میں، وہ کہتا ہے سوچا بھی نہیں تھا یار، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو بعض جگہ اللہ بندے کے مزاج اور اس کی سوچ کے خلاف کر دیتے ہیں، اور بعض جگہ اللہ بندے کی سوچ کے مطابق کر دیتے ہیں۔ انسان کی سوچوں کا دائرہ کار کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ انسان کا وہم و گمان اور ارادے کسی اور طرف ہوتے ہیں، اللہ کا ارادہ بندوں کے ارادوں پہ غالب آتا ہے۔ تو انسان کو
نبیوں کی زندگی سے اور نبیوں کے بعد نبیوں کے فرما بردار اور تابعداروں کی زندگی سے سبق یہ ملتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے ارادے پر، اللہ کی منشا پہ راضی رہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، کسی نہ کسی کام میں راز ضرور ہے، کسی نہ کسی کام میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اب کسی کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، اور دی کسی کو ایک دیا، اور وہ بڑی منت مرادوں کے ساتھ دیا، بہت بڑے اور بھگت پاپڑ بیلنے پریشانیوں کے ساتھ، ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، آنکھ بند ہوئی تو دنیا میں آیا، مرا ہوا پیدا ہوا، تو پھر ساس نے، دادی نے، نانی نے، سب نے کیا کہا؟ اس سے بہتر دیتا ہی نہ، اس سے بہتر دیتا ہی نہ۔ تو یہ اللہ نے اچانک ایک غم دیا، خوشیاں دیکھنے کے بعد، اس کا کھیلتا دیکھنے کے بعد، اس کے لیے کھلونے اور کپڑے اور دوسرے ساز و سامان خوراک کے لانے کے بعد اگر اس پر موت آتی تو زیادہ صدمہ ہوتا۔ پھر کیا کہتے؟ سال گزر گئے، کھلونے اور کپڑے دیکھ کر ہی مرو رہے ہیں، اللہ نے دی دے کے واپس دے، اور کیا پتا وہ آنے والے وقتوں میں کسی جانور کا شکار ہو جاتا اور کسی وبائی مرض کا شکار ہو جاتا تو اللہ کی دو نعمتیں ایک وقت میں چلی جاتی، ایک پیسہ اور ایک انسان کو دی ہوئی نعمت، یہ بھی انسان کا نقصان ہوتا، یا بڑے ہو کر وہ ماں باپ کو اتنا ستاتا کہ جننے والی ماں اور خرچ کرنے والا باپ اس کے سامنے کہتا کاش تجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھوڑ دیا ہوتا، کاش جمتے ہی تجھے مار دیا ہوتا۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، کوئی نہ کوئی کام جو بھی اللہ کرتے ہیں وہ اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو انسان کو اللہ کے ارادے پر اور اللہ کے کاموں پہ راضی رہنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں مزاج صبر کا کیا ہے؟ جب انسان پر حالات آ گئے، شکوے کر لیے، رونا دھونا کر لیا، دیواروں میں ٹکرے مار لی اور سب کچھ کر لیا، پھر کہتے ہیں ہاں جی بس ہم نے صبر کیا۔ دنیا کے کہتی ہے میاں صاحب ابا جی فوت ہو گئے، صبر، کہنا ہاں جی منیا، یہ تو کوئی صبر تو نہ ہوا، جب سارے ہاتھ پیر مار لیے پھر صبر۔ جیسے بیماری آئی، بعض علماء فرماتے ہیں بیماری پر دوائی کا 8واں نمبر ہے، بیماری پر دوائی کا 8واں نمبر ہے۔ ہمارے ہاں بیماری آتی ہے کہتے چائے پلائیں، بیماری آتی ہے پیناڈول دیں، بیماری آتی ہے کہ بیسوکین دے دے، فلانی گولی دے دے، بیماری آئی جا ڈاکٹر طیب کو دوڑ کے جا کب نو بخار ہے دوائی دے دے، تو دوڑ لگی جاتی ہے۔ یہ تو 8واں درجہ تھا۔ پہلے اپنی جب بیماری آئی اس بیماری کو دیکھے، کوئی میں نے ایسا گناہ تو نہیں کر دیا کہ جس گناہ کی مجھے بیماری کے ذریعے سزا مل رہی۔ پھر دیکھے کہ بیماری آئی ہے، اس کا تعلق میرے کام، میری زندگی کے واقعات کے ساتھ تو نہیں ہے، اگر ہے تو توبہ کرے، اگر نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش جان کر اس پر صبر کرے۔ اے اللہ اگر یہ تیرا امتحان ہے تو میں اس قابل نہیں، یا اللہ اگر یہ تیری آزمائش ہے تو اللہ جل شانہ میں امتحان دینے کے، آزمائش کے قابل کوئی نہیں۔ اے اللہ اگر میرے گناہوں کی سزا ہے تو میرے ساری زندگی میں تیرے سے انصاف نہیں مانگا۔ بندہ بندے سے کے ساتھ معاملہ ہو جائے، کہندہ تیرے میرے درمیان رب انصاف کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی معافی مانگ، اس کی اکڑ پر بھی معافی مانگ اور اپنی بے بسی پر بھی معافی مانگ۔ اگر حساب لوں گا تو پہلے تیرے سے لوں گا، بتا تو نے جو میرے حکم تھے، میرے کام تھے، ان کاموں کا حساب دے۔ اللہ سے کبھی انصاف نہیں مانگنا، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اگر انصاف پر آ گیا تو زندگی کی ہر سانس کا، مہک کا ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر معافی پر آ گیا تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، گناہ کو معاف کرنا تو دور، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا۔ کیا کہہ رہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، پیغام دیکھو اللہ کس کے ذریعے دے رہے، اس ہستی کے ذریعے اللہ پیغام دے رہے ہیں جس کے شان کو اللہ نے سب سے زیادہ بیان کیا، اس ہستی کے ذریعے اللہ پیغام دے رہے ہیں جس کے مقام کو اللہ نے سب سے زیادہ بلند کیا، اس ہستی کے ذریعے اللہ جل شانہ آپ کو مجھے پیغام دے رہے ہیں جس ہستی کے
اللہ جل شانہ نے مرتبے کو سب سے زیادہ بلند کیا. نبیوں سے اعلیٰ میرا نبی، ولیوں سے اعلیٰ میرا نبی، تمام مخلوق سے اعلیٰ میرا نبی، زمین آسمان سے اعلیٰ میرا نبی، سورج چاند سے زیادہ میرا نبی، سارے جہان سے اعلیٰ، اللہ سے کم سارے جہان سے اعلیٰ اللہ نے میرا نبی بنایا ہے. یہ شان ہے میرے نبی کا. مال میں، جان میں، اولاد میں، ولی میں، غوث میں، کتب میں، ابدال میں، پیر میں، فقیر میں، جنوں میں، انسانوں میں، فرشتوں میں میرا نبی تیری شان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے شان بلند کیا. اب جتنی انسان کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے، بندے کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کے پاس کرسی بھی، دفتر بھی، آفس بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بندے کے پاس جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا بڑا اتنی بڑا اس کا محل بھی ہوتا ہے، مکان بھی ہوتا ہے. بندے کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے ویسی اعلیٰ قسم کی گاڑی ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقام اللہ اونچا کر دے، بنات کا شام کا شان کم کر دے، مقام اللہ نبی کا اونچا کر دے، ازواج نبی کو اللہ ہولی ہلکی عطا فرما دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مقام تو نبی کا سارے نبیوں سے زیادہ، عرشی فرشوں سے زیادہ اللہ بلند کر دے، لیکن یار اللہ نبی کو ہلکے گھٹیا عطا فرمائے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نبی بھی اعلیٰ، نبی کی اولاد بھی اعلیٰ، نبی کی اولاد بھی اعلیٰ، نبی کی ازواج بنات بھی اعلیٰ، نبی کا گھرانہ بھی اعلیٰ، ددیال بھی اعلیٰ، ننہال بھی اعلیٰ، نبی کا مکہ بھی اعلیٰ، نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ. نبی کا ایک یار نہیں جس نے حضور کی حیاتی میں آمنہ کے لال کے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور اسی کلمے سے دنیا سے چلا گیا تو مان یا مان اللہ نے قیامت کی صبح تک سب کو اعلیٰ بنا دیا ہے. یہ انسان کی سوچ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شان انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتا. فرمایا لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، لکھنے والے لکھ کے چلے گئے. کتنے دنیا کے اندر خطیب پیدا ہوئے، کتنے واعظین پیدا ہوئے، کتنے مفسر، کتنے محدث پیدا ہوئے، کتنے میرے عزیزوں مورخ پیدا ہوئے، کتنے کاتب پیدا ہوئے، کتنے شعراء فقراء پیدا ہوئے، کتنے دنیا کے اندر خطباء آئے، دنیا کے اندر کتنے سیرت نگار آئے، کتنے کتاب لکھنے والے آئے. کلمے ٹوٹ گئی، ہاتھ تھک گئے، انگلیاں ختم ہو گئی، سیاہی دنیا کی ختم ہو گئی. جس طرح میرا شان کوئی نہیں لکھ سکتا، میرے حبیب کا بھی شان کوئی نہیں لکھ سکتا ہے. جیسے میری شان باقی ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، میرا حبیب تیرا مقام بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اوے عقل کے اندھو تاثورو، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ کبھی مسلمہ کذاب کو نبی بنا دیتے ہو، کبھی اسود اصلی کو نبی بنا دیتے ہو، کبھی کسی عورت کو نبی بنا کے کھڑا کر دیتے ہو، کبھی لاہوری کو نبی بنا کے کھڑا کر دیتے ہو، کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے کھڑا کر دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، نبی تو دور کی بات ہے، آمنہ جیسی ان کی ماں دکھا دے، عبداللہ جیسا ان کا باپ دکھا دے، عبد المطلب جیسا ان کا دادا دکھا دے، فاطمہ جیسی ان کی دادی دکھا دے، علم کے مکے جیسا ان کا شہر دکھا دے، مدینے جیسا ان کا شہر دکھا دے، ان کا جائے مسکن ان کا مقام دکھا دے. اللہ اکبر. سبز رنگ کے روزے جیسا ان کی قبر کا نظارہ دکھا دے، صدیق جیسا ان کا یار دکھا دے، عمر جیسا نبی کا سسر دکھا دے، عثمان علی جیسا نبی کا دماغ دکھا دے، تو مر کے بھی زندہ ہو جائے گا. دنیا کے اندر لاکھ قادیانی پیدا ہوتے رہیں گے، آمنہ کے لال کی جوتی کے تلوے کے نیچے جو مٹی کا ذرہ کروڑواں حصہ آیا اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ختم نبوت کا اتنا نازک مسئلہ ہے، ختم نبوت کا میرے عزیزو اتنا اونچا مسئلہ ہے، اتنا باریکی والا مسئلہ ہے. اگر حضور کی ختم نبوت کے بعد کوئی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ یوں کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں. اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. ہم اس سے یہ پوچھیں گے تیرے پاس نشانی کیا ہے، ہم اس سے پوچھیں گے تیرے پاس دلیل کیا ہے، ہم اس سے پوچھیں گے کوئی ایسی بات بتا جو تیرے نبی ہونے کی تصدیق کرے. علماء اکرام نے لکھا تو دوسرے نبی کی نشانی اور اس کی تصدیق بھی پوچھے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا. کسی کی کرامت کو دیکھ کر میرے عزیزو کسی کی زندگی سے واقعہ رونما ہوا
اس کو دیکھ کر میرے محترم دوستوں بزرگوں وہ نبی نہیں بنتا. اور یاد رکھنا انسان کہتا ہے یہ معجزہ ہو گیا, میرے پیر صاحب معجزہ دکھاتے ہیں, میرے پیر صاحب نے میرا عزیزو معجزہ کر دیا. معجزے کو اللہ نے صرف نبی کے ساتھ جوڑا. معجزے کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے. ولی کے ہاتھ سے جو اللہ کراتا ہے وہ کرامت ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے معجزہ عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا کرتے, اندھا میرے عزیزوں آنکھوں کی بینائی پا جاتا. آپ مادرزاد کوڑ والے کو ہاتھ پھیرتے, اللہ جل شانہ کے حکم سے کوڑ والا ٹھیک ہو جاتا. کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تم بھی اذن اللہ, مردہ قبر سے باہر نکل آتا. عیسیٰ علیہ السلام میرے عزیزوں قبرستان چلے گئے اور جا کر کہا تم بھی اذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. قبر سے مردہ باہر آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے سے پوچھو کچھ بتائے گا. کہ تو کون ہے, کتنی عرصے سے دنیا سے چلا گیا. کہ میرا نام سام ہے, میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. دنیا سے کب رخصت ہوا؟ کہنے لگا ہزاروں سال مجھے دنیا سے چلے گزر گئے. فرمایا میں تیرے سے زندگی کی تابانی نہیں پوچھتا, میں تیرے سے زندگی کا معاملہ نہیں پوچھتا. کیا کھایا تھا, کیا پیا تھا, کہاں رہا تھا, کہاں جاگا تھا, کہاں سویا تھا, بلکہ یہ بتا اسرائیل علیہ السلام آئے, جب آ کر تیرے اندر ہاتھ ڈالا اور روح قبض کرنے لگے, اس وقت تیرے منہ کا ذائقہ کیسا تھا, اس وقت تیری زندگی کی سانسوں کا تار ٹوٹا, بتا تیرے وجود کا حصہ کیا تھا. کہو لوگو مجھے زیادہ تو پتا کوئی نہیں, اے خدا کے پیغمبر جب میری روح نکلی موت کے وقت منہ میں ایسی کڑواہٹ آئی تھی, مجھے مرے ہوئے 1000 سال گزر گئے, آج تک منہ سے کڑواہٹ ہی نہیں گئی ہے. یہ پیغمبر کی اولادیں ہیں بھائی. انسان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بندہ گناہگار ہے, نسبت کا خیال ہوتا ہے, نسبت ہے پیغمبر سے کو کہ ایمان والے نہیں تھے کچھ. یا تو میرے دوستوں بزرگوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں پیش تھے. بعض علماء اکرام نے لکھا ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی, ان کا لقب تارک دنیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے. سونا چاندی کسی کے پاس ہوتا سوٹی لے کے اس کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر. ایک جوڑے سے زیادہ, بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ 3 کپڑوں سے زیادہ یہ اگر کسی کے پاس دیتے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے اور کہا کرتے فالتو چیز اللہ کے راستے میں دے دے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے آ کر شکایت کر دی, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمارے سر چیز چڑھائے گا. آپ کے کہنے پر زبدہ کے مقام پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ اکبر مقام کر دیا گیا, دنیا سے دور آپ کا پڑاؤ کر دیا گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں پیش تھے. جب جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا اور قبرستان میں جنت البقیع میں آپ کے ابا جان کے روضہ انور کی چھاؤں میں آپ کو دفن کرنے لگے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنی لاٹھی کو لے کے قبر کے اندر ٹیک دیا اور کہنے لگے اے قبر تجھے پتہ ہے آج تیرے اندر کون سمانے والا ہے, آج تیرے اندر کون آنے والا ہے. تجھے پتہ ہے یہ آمنہ کے لال کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا, اس کے بیٹوں کا نام حسین اور حسن ہے, اس کے ابا کا نام محمد مصطفیٰ آخری اللہ کا نبی ہے. یہ خدیجہ الکبریٰ کی گودی میں کھیلنے والی اس کی بہن زینب رقیہ ام کلثوم ہے. اے فاطمہ اے قبر ذرا خیال کریو, اے قبر ذرا خیال کرنا, اس کے آنے کا خیال کرنا, اس کے رہنے سہنے کا ذرا خیال کرنا. بعض علماء اکرام نے فرمایا جب قبر میں یہ صدا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی تو قبر نے اتنی زور سے جھٹکا مارا کہ آپ کی لاٹھی قبر سے نکل کے باہر دور جا گری اور قبر کی مٹی سے آواز آئی اے ابو ذر یہ قبر ہے, حسب نسب بیان کرنے کی جگہ کوئی نہیں, یا تو جو عمل اچھے لے کے آئے گا اس سے اچھا سلوک کیا جائے گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, کسی کی ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ قبر کی ایک رات, پہلی رات تنہائی کی رات ہے, بیوی ساتھ نہیں جائے گی, کوئی بلب ساتھ نہیں جائے گا,
کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں جائیں گے، مال و دولت ساتھ نہیں جائیں گے۔ 3 سوال قبر کے اندر پوچھے جائیں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، من ربو کا، بتا پالنے والا کون تھا، کس کے بھروسے پہ زندگی گزارا کرتا تھا، کس پر توکل کیا کرتا تھا، رزق کس کا کھایا کرتا تھا، شکر کس کا ادا کیا کرتا تھا۔ اے بندے، کمانے کھانے میں تجھے اللہ کا نام لینے کی فرصت تھی کہ نہیں تھی؟ محترم دوستو، بزرگوں، دل پر زنگ جمع ہوا، دل پر گرد و غبار ہٹا ہوا، میرے عزیزوں، بدعات کا، رسومات کا، شرک کا، خدا کی نافرمانی کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کی ضرب لگا لیا کرو، دن رات میں 150 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کرو، اللہ کے حکموں کی تابع داری کر لو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی تابع داری کر لو، وگرنہ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، فرشتے مشکات شریف کی حدیث ہے، ایسی حالت کے اندر آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے میرے عزیزوں، اللہ اکبر، ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے، ہاتھ کے اندر ان کے میرے عزیزوں ایک گرز ہوتا ہے، اللہ غنی، میرے عزیزوں، بعض جگہ فرمایا آنکھ کے شعلے، اللہ اکبر، آنکھوں سے ظاہر، چہرے پر ہیبت ہوتی ہے، اور میت سے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ میت ڈر کے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تو ہی میرا رب ہے۔ فرشتے میرے عزیزوں اس گرز کو، سوٹے کو ایک مرتبہ مارتے ہیں، مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہاتھ یہ نہیں کہ اس انگلی سے لے کر انگوٹھی کا کنارہ، بلکہ ہاتھ انگلی کے کنارے سے لے کے کونی تک یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے، 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے، ما دینوں کا، بتا کون سے دین پہ زندگی گزار کے آیا؟ اگر دین حق پہ زندگی گزار کے آیا، الاسلام دیننا، اگر دین متین پر زندگی گزار کے آیا تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ من نبیوں کا، بتا اتباع کس کی کرتا تھا؟ بعض جگہ علماء اکرام نے فرمایا آمنہ کے لال کی شیرہ مبارک دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر اتباع سنت رہی، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، اپنے مال جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتباع کرتا رہا تو فوراً زبان سے کہتا محمد الرسول اللہ، یہ تو وہی اللہ کے رسول ہیں جن کی اتباع میں دنیا میں کرتا تھا۔ دسترخوان پہ جن کی تابع داری تھی، استنجے خانے میں جن کی تابع داری تھی، نہانے جایا کرتا تھا جن کی تابع داری تھی، آج اتنے بڑے آئینے میں شیشے لگا رکھے ہیں، پوری دیوار جتنے شیشے یہ میرے عزیزو تیرے میرے باتھ روم میں لگے ہوئے، پورا وجود نظر آتا ہے۔ آج نبی کا دورہ دماد ہے، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بیٹیاں پیدر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بن کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی۔ اتنی حیا والا تھا کہ جب نہانے جاتے ایک اندھیرا کر لیتے، جب نہایا کرتے تھے تو اپنے جسم سے کپڑے اتار کر تہمت باندھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا جب سے میں نے کلمہ پڑھا مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا میں کبھی بغیر کپڑے کے بھی نہایا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بیعت رضوان کے موقع پر یوں ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا تھا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر مکہ پاک میں گئے تھے۔ آپ حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے تھے کہ اللہ کا نبی اپنی جماعت کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دے دو۔ تو حضرت عثمان غنی کی یاری مکے میں بہت تھی تو کہنے لگے عثمان تو عمرہ کر لے، بیت اللہ کا طواف کر، یہاں نمازیں پڑھ، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن تیرے نبی کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی فرمان لگے وہ عبادت نہیں جس میں آمنہ کا لال شامل نہ ہو، جس میں آمنہ کے لال کی تابع داری نہ ہو۔ تو پیچھے میرے عزیزو حدیبیہ کے مقام پر اطلاع مل گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 1400 صحابہ تھے، اپنا ہاتھ پھیلا دیا، فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بتاؤ کون میرے ہاتھ پر عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، مکے والوں سے بدلہ لینے کے لیے کون میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ تو سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تو رحمت والے نبی نے اپنا ہاتھ دایا پکڑا اور صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان غنی کی طرف سے ہے کہ جس طرح تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عثمان غنی نے بیعت کی۔ جبرائیل جلدی آئے کہ یا رسول اللہ فرما رہے کہ
کہ نیچے تیرا ہاتھ ہے، سب سے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اگر آمنہ کے لال کے دامن میں صحابہ آ گئے تو قیامت کی صبح تو خدا کی رحمت میں کے سائے میں بھی صحابہ آ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، جن کی حفاظت اللہ کرے، دنیا جتنی مرضی گلے گرے، صحابہ کی شان کے اندر فرق نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بیعت کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تم کہتے ہو سارے صحابہ سے اللہ ناراض تھا، اللہ 1400 کا اعلان کر رہے، تحقیق اللہ سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کی چھاؤں میں، اس کی کرکی درخت کی چھاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ ان ساروں سے راضی ہو گیا۔ یہ اسلام اور دین اسلام کی سربلندی کا معاملہ نہیں تھا، یہ کفر کو مٹانے، اسلام کے پھیلانے کا واقعہ نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا، او لوگوں 14 صدیوں کے بعد میرے یاروں پر انگلی نہ اٹھانا، محمد اپنا حق اپنے خون کا، اللہ اکبر، اپنا خون بھی عثمان کے غنیق پر قربان کر رہا ہے۔ وہ لوگوں 1400 صحابہ ایک محمد کے صحابی کی وکالت کرتے ہوئے وفاداری نبھا رہے۔ کلمہ پڑھنے والوں تم بھی صحابہ کے گلے نہ کرنا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ اوے لوگوں، میں دنیا سے جاتا ہوا تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، تمہاری منت کر کے جا رہا ہوں، خبردار میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کے بارے میں بری زبان نہ کھولنا۔ تمہیں کیا پتہ ان کا مقام اور شان کیا ہے؟ اللہ نے ان کے شان کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ تو کسی کا گیلا لے کے قبر کے اندر نہیں جانا، اور اصحاب رسول بہت اونچا مقام ہے، سوچ سمجھ کے ان کے بارے میں بولا کرو۔ تو قبر کی پہلی رات میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کو سنوارنا، اپنی زندگی کو قیمتی بنانا، کسی کا گلا قبر کے اندر لے کے نہیں جانا۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ اکبر، نافرمانوں کو قبر کی دونوں دیواریں اتنی تنگ ہو کے بھیجتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دونوں پسلیاں یوں کر کے دائیں بائیں طرف انگلیاں آپ نے ہاتھوں کی ڈال کے فرمایا کہ دونوں پسلیاں دائیں بائیں ایسے پسلیوں کے اندر جڑ جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب قبر کے سوالوں میں ناکام ہوتا ہے تو کیا کہتی ہے، اوے اللہ کے نافرمان، جتنے زمین کے اوپر چلتے تھے میں تجھے روزانہ آوازیں دیا کرتی تھی، جتنے زمین کے اوپر چلتے تھے ان سب میں تو مجھے اللہ کا بندوں میں سب سے برا لگتا تھا، اور میں کہتی تھی ایک مرتبہ میرے پاس آ جا، ایسا جھٹکا دوں گی کہ دنیا کی ساری لذتیں ختم کر کے رکھ دوں گی۔ اور نیک آدمی جب قبر کے اندر جاتا ہے، جس کا اللہ اللہ کا ترانہ زبان پہ ہوتا ہے، قبر کہتی ہے روزانہ تجھے آواز دیا کرتی تھی، اے اللہ کے بندے، جتنے زمین پر چلتے سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا، آج میرے اندر آ جا۔ کیا ماں کی گود کے اندر پیار ملا کرتا تھا جو آج میں تجھے وہ پیار عطا فرماؤں گی۔ بعض میت ایسے ہیں کہ ان کی تدفین پر ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اللہ دوسروں کا عذاب قبر معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انسان پہلے بڑے کہتے تھے پہلے سوچے پھر بولے۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو اپنے منہ میں روڑا پتھر رکھ لیا کرتے تھے، ایک مہینہ کسی سے بات ہی نہ کیا کرتے تھے، اور ڈر کے کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا زبان کا بول اتنا بھاری ہے کہ اللہ جل شانہ کو ایک ایک بول کا جواب دینا پڑے گا۔ کسی کی ہتک نہیں کرنی، کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، ایسا مذاق جو اس کی بےزتی کا، ایسا مذاق اس کی جو ذلت کا سبب بنے۔ مرتا کیا نہ کرتا، غریب تو امیروں کی محفل میں مسکرا دے گا، کی کہے گا صاحب جی نے بڑے جو ہے مائی باپ جو ہے جو کر سکتے نے کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اے تیرے مائی باپ نے، میرے تو مائی باپ کوئی نہیں۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ۔ امامنا کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات آئے، آپ کی بیٹیوں کو اکٹھے ابو لہب کے بیٹوں نے محترم دوستوں بزرگوں اکٹھے طلاق دے دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ، او لوگوں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو ابو لہب مکے کا سردار تھا، اسے بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے جوان بیٹوں سے کہا میرے سے رشتہ رکھو گے یا آمنہ کے لال سے رشتہ رکھو گے؟ انہوں نے کہا ابا بتا،
کہ تمہارے ماں باپ کے بنائے ہوئے اور ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کو برا کہتا ہے، جاؤ جا کے تم نبٹ کے آؤ۔ یہ دونوں آئے اور دونوں نے آ کے کہا محمد اگر تو ہمارے رب کی مخالفت نہیں چھوڑے گا تو ہم تیری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ اور ایک بدبخت نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر تھوک دیا، ایسا جیسے حضور کے چہرے کی طرف تھوکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اوے لوگوں، اپنی ذات پر مار پڑی چمڑے ادڑے، اپنی ذات پہ جب پتھر پڑے بددعا نہ کی، جب معاملہ بیٹی کا آیا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آسمان کی طرف منہ کیا، یا اللہ دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، دل کو مروڑ کے رکھ دیا، میری بیٹیوں کو طلاق دے کے چلے گئے۔ الہ العالمین وہ جہنم میں سے ایسا کتا بھیج دے، الہ العالمین جو ان کا زمین پر قیمہ کر کے رکھ دے۔ ابو لہب کو پتہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹوں کو بددعا دے دی، رب اکبر کی قسم اس کے بعد مال کی اور جان کی اتنی حفاظت نہیں کرتا تھا جتنی اپنی اولاد کی حفاظت کرتا تھا۔ لوگ پوچھتے بہادر ہے عقل کر کیا ہوا؟ کہتا تھا تمہیں پتہ نہیں آمنہ کے لال نے میرے بچوں کو بددعا دے دی، سورج چاند ستارے جگہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ ہر قافلے میں جاتا تو ساتھ لے کے جاتا، اور ساتھ لے کے جاتا جب قافلے کا کہیں پڑاؤ ہوتا تو سارے قافلے والوں کا سامان ایک جگہ ڈھیر کرتا، اس ڈھیری کے اوپر اپنے بچوں کو سلاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن قافلے کے ساتھ گیا اور اپنے بچوں کو لے کے گیا اور وہاں جا کر اپنے بچے کو مال کی ڈھیری کے اوپر سلایا۔ دنیا کے اندر اللہ کے جتنے درندے پیدا کیے ہوئے، جانور پیدا کیے ہوئے، ان درندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا دکھڑا سنا، آپ کی آنکھوں کے آنسو دیکھے، کہ الہ العالمین آمنہ کے لال کے منہ سے جو بددعا نکلی یہ ذمہ داری ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ جل شانہ نے ایک شیر کا انتخاب کیا، ایک بھیڑیے کا انتخاب کیا۔ اللہ جل شانہ ہماری ڈیوٹی لگ گئی، فرمایا پہچانو گے کیسے؟ تمہیں کیسے پتہ لگے گا خدا کی مخلوق میں ابو لہب کی اولاد کون ہے؟ کہ الہ العالمین جس منہ سے تیرے نبی کی اولاد کو، جس منہ سے تیرے نبی کو گالی دی تھی، اس کے منہ کی گندی ہواڑ ہماری ناک کی نتھوں تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ ہوا کو حکم ہوا جب ابو لہب کا بیٹا سانس لے گا تو اس کی منہ کی ہوا کو، اس کی منہ کی ہوا کو، اس کے سانسوں کی گندی ہوا کو لے کر اس درندے کی ناک تک پہنچا دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے دنیا نے نظارہ دیکھا، سانس ابو لہب کے بیٹوں نے لیا، بیٹے نے لیا، ہوا نے یہ جھونکا پیغام لے کے شیر کی ناک کی نتھوں میں پہنچایا۔ مجمع کے اندر سے جنگل سے چھلانگے مارتا ہوا، ڈائی مارتا ہوا، دھاڑتا ہوا آیا اور ایک لمحے کے اندر اندر ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ اور وہ اس کی بیوی جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی تھی، ابو لہب نبی کا چاچا لگتا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ عورت حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ آپ کی چاچی جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لاتی اور حضور کے رستے میں بچھا دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں رکاوٹ پیدا کیا کرتی تھی۔ اور یہ وہ ابو لہب تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف دیکھ کر جب آپ نے اپنی چادر مبارک ہلائی، فاران کی چوٹیوں میں آپ نے چادر مبارک ہلائی، اور عرب کے اندر جب کوئی چادر کو ہوا میں فضا میں بکھیرتا تو میرے عزیزو ہنگامی کسی پیغام کی اطلاع مل جاتی، لگتا تھا کوئی ہنگامی پیغام ہے تو سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کم لبثت فیکم عمری، اے لوگو میں نے کتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا؟ لوگ کہتے تھے کملی والے تو نے 40 سال گزارے۔ آپ فرماتے تھے حل وجدت صادقا او کاذبا، بتاؤ تم نے اتنے عرصے میں مجھے سچا پایا جھوٹا پایا؟ تو سگے بھی تھے، پرائے بھی تھے، پتھر مارنے والے بھی تھے، امانتیں رکھنے والے بھی تھے، اپنی بیٹیوں کو حضور کے سپرد کرنے والے تھے۔ سارے کہنے لگے کملی والے ہم نے اتنی زبان صداقت اپنی زبان پہ نہیں پائی جتنی سچائی تیرے ہونٹوں کے لبوں پہ، تیرے ہونٹوں پہ پائی ہے۔ آپ فرمانے لگے آپ پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، ادھر مکے کے سردار، آپ نے فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہے، دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں، کیا تم اس کو مان لو گے؟ کہنے لگے آپ دیکھ رہے ہو نا
ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو ہم نے دیکھا، اس کو مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا ہنگامی خبر تم اس کو مانو گے، پھر میں وہ بڑی خبر لے کے آیا جو تمہیں دنیا آخرت کے عذابوں سے نجات دے دے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، او لوگو کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس میرے عزیزو، قوم کے ہاتھ میں جو چیز آئی انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، نہ ہاں نہ پتھر پکڑے حضور کی طرف مارنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلا پتھر نبی کے چاچے نے مارا۔ محترم دوستو بزرگو، تم بھی پیر محل چکوک مضافات میں رہتے ہو، غیر جتنے گلا کرے لیکن اپنا چھوٹی سی بات کر دے برداشت نہیں ہوتا، کلیجہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ سارے نبی کے چچے حضور کے مخالف ہو گئے، آپ کی چاچیاں مخالف ہو گئی۔ ابو لہب آگے بڑھا اور ہاتھ میں پتھر لے کے تب اللہ کا یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ مالک کائنات کو غصہ آیا، اللہ نے پوری کی پوری صورت مذمت میں اتاری، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے بدبختہ، تو کہتا ہے نبی کا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اور ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ خبردار، او میرے نبی پر زبان کھولنے والو، میرے نبی پر ہاتھ اٹھانے والو، جہنم کی آگ میں تب بچے گا جب دنیا کے اندر، جہنم کی آگ میں تب جلے گا جب دنیا کے اندر اسے بچایا جائے گا۔ جس نے نبی پہ بھونکا، کسی کو اللہ نے کتے جیسا بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، معلوم ہوا وہ اپنی شان میں اعلیٰ، وہ اپنی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، وہ اپنی شان کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا آمنہ کا لال، جب تیرے ابے کے، تیرے دادے کے، وہ مجھے جملے یاد ہے، جب تیری اماں، تیرے ابا سے آپ کو ملانے کے لیے مکہ مدینے چلی گئی تھی، اماں بھی آپ کے ابا کے ساتھ وہیں رہ گئی۔ آپ ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر جب مکے میں آئے، آپ کا دادا عبد المطلب 100 سال سے اوپر عمر، ادھیڑ عمر کا تھا، روزانہ پہاڑی کے اوپر چڑھتا اور پہاڑی کی چوٹی پر مدینے کی طرف دیکھتا، شام کو مایوس ہو کے واپس آتا، کہتا قافلے والے واپس آ گئے، تاجر تجارت والے واپس آ گئے، میرا لال واپس نہیں آیا، میری بہو واپس نہیں آئی۔ کوئی نظام مواصلات نہیں تھا، ٹیلی فون، کوئی خط و خطابت کا نظام نہیں تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی انگلی پکڑ کر، اللہ اکبر، ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر جب مدینے سے مکے کے رستے پر، مدینے سے مکے کی طرف آ رہے تو حضور مڑ مڑ کے دیکھ رہے، ام ایمن آگے آگے لے کے آ رہی ہے، آپ کو جدائی یاد ہے، ابا اماں یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دادا عبد المطلب نے دیکھا کہ آمنہ ساتھ کوئی نہیں، بہورانی ساتھ کوئی نہیں، فوراً پہاڑی سے نیچے اترے، ام ایمن سے پوچھا ہے ام ایمن، اس کی ماں آمنہ میری بہو کا ہے، کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دادا روتا ہوا حضور کا ہاتھ پکڑ کے لایا اور لا کر پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف کر دیا اور کہا یا اللہ، ابے سے ملانے گئی تھی، اماں بھی وہیں رہ گئی، اللہ اس کا ابا بھی کوئی نہیں، اس کی اماں بھی کوئی نہیں، او ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنے والوں، باپ مر جائے ماں سہارا بن جاتی ہے، ماں مر جائے تو باپ سہارا بن جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو فطرت عمل ہے، باپ مر جائے تو ماں سنبھال لیتی ہے، برتن دھو دھو کے سنبھال لیتی ہے، اسی لیے تو کہا باپ تاج ہوتے ہیں، اونچائی ہوتے ہیں، ماں تو چھاؤں ہوتی ہے، تاج تو کسی وقت سر پہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن چھاؤں تو ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں جن کی ہے قدر کر لو، جن کی فوت ہو گئی تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو۔ اللہ اکبر، یہی ماں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سانسوں تک یاد آتی رہی، یہی ماں تھی جب تاج نبوت پہن کر مکے کی سرداری، مدینے کی سرداری، معراج کے سفر کی سرداری ملی، کہ آج کاش میری ماں ہوتی، محمد کو معراج کا دولہا بنا دیکھ کر یہ نظارہ دیکھ لیتی۔ اور لوگوں جن کی مائیں بوڑھی ہو گئی، اب پتہ چل چلا ہوا ہے، ہر دن نئی زندگی جیتی ہیں، ہر شام انہیں ہر صبح نئی زندگی ملتی ہے، کوشش کیا کرو ماں باپ کے اپنے قریب کیا کرو۔ یہ وہ چراغ ہے، اگر موت کی آندھی ان کو پڑ گئی یہ ایسے بجھیں گے قیامت تک انہیں کوئی روشنی نہیں جلا سکے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان نے اپنے پوتے کا
یوں کر کے چہرہ پکڑا اور آسمان کی طرف کیا کہ یا اللہ اس کی اماں بھی کوئی نہیں، اس کا ابا بھی کوئی نہیں، اور سانسیں روزانہ میری بھی ٹوٹتی ہیں، اللہ میں محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، اے محبوبہ پریشان نہ ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ جب سبحان الذی اسری بعبدی کی آیتیں آئی، جب میرے عزیز و ما کان محمد ابا احد کی آیتیں آئی، جب الم نشرح لک صدرک کے سینے کی تعریفیں آنے لگی، ورفعنا لک ذکرک کے پیغام آنے لگے، فرمایا محمد وہ وقت یاد ہے جب ماں باپ کے سائے اٹھ گئے تھے، پتہ ہے سائے اٹھانے میں حکمت تھی، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ محبوبہ دنیا کہہ رہی یتیم ہے تیرا کچھ نہیں بچے گا، میں نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا جب تک میری خدائی رہے گی، محمد کائنات ختم ہونے تک تیری مصطفی رہے گی، جہاں جا کر میں رب العالمین وہاں کا تو رحمت للعالمین، میں محمد خدائی میں یکتا تو مصطفی میں یکتا، میری ذات بھی اعلیٰ تیری ذات بھی اعلیٰ، جس طرح میرا شان ختم نہیں ہوگا قیامت تک تیرا شان بھی بلند ہوتا رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے کملی والا جنہیں قرآن پڑھنا آئے گا وہ قرآن پڑھ پڑھ کے تیری شان کا ذکر کریں گے، جنہیں نعت پڑھنی آئے گی وہ نعت پڑھ پڑھ کے تیری شان کا ذکر کریں گے، اور میرے محبوبہ جنہیں کچھ بھی نہیں آئے گا میں لوگوں کے ایمان کی بلندی کے لیے، ان کے ایمان کی ترقی کے لیے، ان کے سینے کی محبت کا ان کی زبانوں پر اظہار کرنے کے لیے ایک ایسا نعرہ ان کی زبانوں پہ لاؤں گا جو قیامت کی صبح تک گونجتا رہے گا۔ وہ نعرہ کون سا ہے کہ تاج تک ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جن جن ہاتھوں نے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام لینا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اسلام، دو دفعہ کہہ دو بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ اللہ شان بیان کرنے سننے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔